اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کو ختم کر دینے والے 5 گناہ۔ 5 ایسے بدترین گناہ جو انسان کو اللہ کے غضب کا نشانہ بناتے ہیں اور انسان کو رزق حلال سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی دعا قبول نہیں کرتا بلکہ رد کر دیتا ہے۔ اب ان 5 گناہوں کی بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان نحوست کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیدا ہوئے تھے تو امیر تھے اور مرتے دم تک وہ امیر رہے، ان سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوا، لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تھوڑے وقت کے لیے امیر رہتے تھے پھر غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، رزق ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ حضرت مجھے بتائیے کہ وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں، رزق مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے انسان، 5 بدترین گناہ ایسے ہیں جو انسان کا رزق ختم کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے وہ 5 گناہ ہیں کون سے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلا گناہ سود کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کھاتے اور دیتے ہیں، اور جو لوگ مانگنے والوں سے 1 روپیہ دے کر 2 روپے لیتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کی طرح قبروں سے اٹھائے جائیں گے جن کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، اور مسخ کا مطلب ہے چہرہ بدل جانا، یعنی اصل چہرے سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب والا چہرہ لگا دیا جاتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن سود کھانے والے اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ گناہ کر دے؟ لوگوں نے کہا، ہرگز نہیں، ہمیں اس گناہ سے سخت نفرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اپنی سگی ماں کے ساتھ گناہ کرنے کا اتنا گناہ نہیں جتنا گناہ سود کھانے کا ہے۔ تم سود کیوں کھاتے ہو؟ رزق ختم ہونے کی اصل وجہ سود کھانا ہی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک نئے مکان کی تلاش میں تھا۔ ایک سود خور شرابی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ مکان بہت ہی نرالا ہے، عالی شان ہے، خوبصورت ہے، آپ یہی خرید لیں، میں بھی اسی محلے کا رہائشی ہوں، میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، آپ کسی سے بھی نہ پوچھیں اور نہ مشورہ لیں، یہ مکان بہت ہی خوبصورت ہے اور عمدہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ یہی مکان خرید لیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا عیب اور کون سا ہو سکتا ہے، یہ تو میرا ہمسایہ بن جائے، تو سود خور، تو شرابی، تو جہنمی، اس سے بڑا عیب اور کیا ہوگا؟ اور جہاں تیرے جیسا انسان رہتا ہو، وہ مکان اگر مجھے مفت میں بھی مل جائے تو وہ بھی مہنگا ہے، ہاں تیرے مرنے کے بعد اس کی قیمت 10 گنا اور بڑھ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ عورتیں جو ہر وقت میری رحمت کی آغوش میں رہتی ہیں، جو نمازی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، تہجد گزار ہیں، با پردہ ہیں، نیک متقی پرہیزگار عورتیں ہیں، جو لوگ ایسی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، مجھے قسم ہے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی، میں اس وقت تک ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک وہ نیک عورت انہیں معاف نہیں کرے گی جس پر اس نے تہمت لگائی تھی۔ جس طرح ایک ماں اپنی اولاد کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی عمر رسیدہ خاتون آئی اور کہنے لگی کہ حضور، میں بہت دور سے آپ کے پاس آئی ہوں، میرا شوہر تھا جس سے میں بہت محبت کرتی تھی، یہ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، اب وہ فوت ہو گیا ہے، اب وہ روز میرے خواب میں آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ آ کر میری قبر کو کھودو اور میرا چہرہ تو دیکھو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ چلیں تیرے شوہر کی قبر پر۔ وہ دونوں قبرستان گئے اور پوچھا کہ بتا تیرے شوہر کی قبر کون سی ہے؟ اس بوڑھی خاتون نے بتایا کہ یہ قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور رو کر اللہ سے دعا کی اور پھر دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے قبر کے اندر سوئے ہوئے انسان، تو زندہ ہو جا۔ ایک دم سے قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک ایسا انسان کھڑا ہوا جسے دیکھ کر اس خاتون نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔
کیونکہ جو انسان قبر کے اندر سے کھڑا ہوا تھا اس کا جسم تو انسانی تھا اور اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا۔ وہ عورت جب تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہوئی تھی، جب ہوش میں آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ اے نادان، تو دنیا میں ایسا کون سا گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے تیرا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نیک عورتوں پر تہمت لگاتا تھا، نیک عورتوں پر لگائی گئی تہمت نے میرا چہرہ مسخ کر دیا۔ اس ایک گناہ کی نحوست نے مجھے اس عذاب میں مبتلا کر دیا، اور قیامت کے دن بھی میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے مسخ کر دیے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیسرا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ مر جانا، مٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، پاش پاش ہو جانا، پر کبھی شرک نہ کرنا۔ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ آسمان اور زمین کے برابر گناہ کرنے والے کو بخش سکتا ہے، اس کی مغفرت کر سکتا ہے، مگر شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی نہیں بخشے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا، اس سوچ کی بنیاد پر کہ یہ زندگی میں خوش کیوں ہے، کسی کی خوشیوں کا جنازہ نکالنے کے لیے، کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے اس پر جادو کرنا، اس کا رزق ختم کرنے کے لیے جو جادو کرواتا ہے، فرمایا وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ جس نے کسی انسان پر جادو کیا، ایسا انسان جب مرے گا تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرے گا۔ جب وہ مرے گا، روح نکلنے سے پہلے شیطان آئے گا اور کہے گا بیٹے میں تیرا باپ ہوں۔ شیطان اس کے باپ کے روپ میں آئے گا اور کہے گا کہ تیرا دادا یہودی ہو کر مرا، تیرا پردادا یہودی ہو کر مرا، تو تو کیوں مسلمان ہو کر مر رہا ہے؟ تو بھی یہودی مذہب کو قبول کر اور یہودی ہو کر مر۔ لہٰذا وہ اس کی باتوں میں آ کر یہودی مذہب کو قبول کر لے گا اور پھر یہودی ہو کر ہی مرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پانچواں گناہ جو اللہ کو بہت ہی ناپسندیدہ ہے وہ ہے کسی کو دکھ دینا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کا جینا حرام کرنا، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کی زندگی جیرن بنا کے، برباد کر کے، کسی کی آنکھوں سے آنسو نکال کے، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے۔ تجھے کیا لگتا ہے تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہیں بندہ خدا، بس اس وقت کے پلٹنے کی دیر ہے، پھر تیری باری بھی دور نہیں۔ اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر تو اپنا کیا تو کاٹے گا ہی، تجھے اپنا کیا تو کاٹنا ہی پڑے گا۔ یہ وہ 5 گناہ ہیں جو رزق کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک اسلام کا یہ پیغام پہنچ سکے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تاکہ